دنیا میں ہر بچہ ایک نعمت ہوتا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل کو چھو جاتے ہیں، جن کی مسکراہٹ میں کوئی اور ہی جادو ہوتا ہے۔ ہم انہیں خصوصی بچے کہتے ہیں۔ خصوصی بچے وہ پھول ہیں جو شاید عام باغ کی خوشبو سے مختلف ہوں، مگر ان کی مہک میں ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے۔ ان کے اندر جو معصومیت، سادگی اور خلوص ہوتا ہے، وہ اکثر ہماری مصروف مشینی زندگیوں کو ایک لمحے کے لیے تھما دیتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اصل انسانیت کیا ہے۔ یہ بچے عام زندگی کے اصولوں سے ہٹ کر دنیا کو دیکھتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ خصوصی بچے ہمیں صبر، خلوص اور بے لوث محبت کا درس دیتے ہیں، اور یہی کچھ دیکھنے میں پہنچ گیا ایبٹ آباد میں کنگسٹن اسپیشل چلڈرن اسکول میں، اور یہاں تھوڑے سے وقت میں نے انسانیت کے بہت سے سبق سیکھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام سردار محمد عرفان ہے، اور میں تقریباً 25 سال سے کنگسٹن اسکول فار انکلوسیو ایجوکیشن کے نام سے ایک ادارہ چلا رہا ہوں۔ 99 میں مارچ 99 میں اس کو شروع کیا تھا، اور اس کو جب شروع کیا تھا تو نارمل بچے، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز، آٹزم، ADHD، سیریبرل پالسی، ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ اور فزیکل ڈسیبلٹیز، ان بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ ایک ساتھ مل کے اس چیز کو کہتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن۔ کنگسٹن اسکول میں نارمل بچوں کے ساتھ ساتھ فزیکل ڈسیبلٹیز، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز، لرننگ ڈسیبلٹیز، ہیئرنگ امپیئرمنٹ، آٹزم، ایموشنل ڈسیبلٹیز اور اسپیچ اینڈ لینگویج ڈس آرڈر والے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فزیکل ڈسیبلٹی یا جسمانی معذوری سے مراد ایسی حالت یا کیفیت ہے جس میں کسی شخص کے جسم کے کسی حصے میں نقص، کمزوری یا عدم فعالیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روزمرہ کے کاموں کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر انجام دینے سے قاصر ہوتا ہے۔ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یا ذہنی معذوری سے مراد ایسی حالت ہے جس میں کسی فرد کے سیکھنے، سمجھنے، سوچنے، فیصلہ کرنے اور روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے کی ذہنی صلاحیت عام افراد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ لرننگ ڈسیبلٹی یا سیکھنے کی معذوری سے مراد ایک ایسی ذہنی حالت ہے جس میں بچے یا افراد کو پڑھنے، لکھنے، حساب کرنے یا دیگر تعلیمی مہارتیں سیکھنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ ہیئرنگ امپیئرمنٹ یا سماعت کی کمزوری سے مراد ایسی حالت ہے جس میں کسی شخص کے سننے کی صلاحیت پوری طرح سے یا جزوی طور پر متاثر ہوتی ہے۔ یہ کمزوری ہلکی، درمیانی یا شدید ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں مکمل بہرا پن بھی ہو سکتا ہے۔ آٹزم ایک ذہنی اور اعصابی حالت ہے جو بچے کی سماجی، جذباتی اور ابلاغی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر 3 سال کی عمر سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایموشنل ڈسیبلٹی یا جذباتی معذوری سے مراد ایک ایسی ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے جس میں بچے یا فرد کے جذبات، برتاؤ اور سماجی تعلقات میں اس حد تک مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ عام تعلیمی یا معاشرتی ماحول میں صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اسپیچ اینڈ لینگویج ڈس آرڈر یا تقریر اور زبان کی خرابی سے مراد ایسی حالت ہے جس میں کسی فرد کو بولنے، سننے، سمجھنے، الفاظ ادا کرنے یا دوسروں سے مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ سر میں ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہوں۔ میرا پوتا جس کی عمر 5 سال ہے، شروع میں اس کی کچھ ایسی حرکتیں تھیں جو ہماری سمجھ بالکل نہیں آئی ہیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا۔ 3 سال کی عمر میں بات چیت بھی کم کرتا تھا، جو بچہ اس کے سامنے آئے اسے مارتا بھی تھا، لیکن ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ آخر ایک اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں لے کر چلے گئے، تو وہاں پر اساتذہ نے کہا کہ یہ بچہ اسکول پڑھنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ بات چیت بھی نہیں کرتا ہے، دوسرے بچوں کو مارتا ہے۔ بالآخر ہم کو کسی نے بتایا، یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر صاحب آئے منڈیا میں، انہوں نے بتایا کہ کنگسٹن اسکول جائیں، تو یہاں پر ہمیں ماشاءاللہ 6 مہینے ہو گئے۔ جو حرکتیں کر رہا تھا، بچوں کو مار رہا تھا،
अच्छा घर में तंग कर रहा था, शरारतें कर रहा था, अब आता है जो कुछ ये सिखाते हैं अभी इब्तदाई मरला है उसका 6 महीने से 5-6 महीने हो गए हैं इब्तदाई मरला है. Inna arina kawkawga rabbi anna inna thaniya over. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद. आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद. कल्लो वजीफा नामे मोहम्मद कल्लो वजीफा नामे मोहम्मद. आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद. अस्सलाम वालेकुम. किंगस्टन स्कूल में खेलों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इन खेलों में हम जो है बच्चों को ट्रेन करते हैं मुख्तलिफ़ गेम्स में फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, विंटर गेम्स में स्कीइंग, स्नो शोइंग. तो इन बच्चों को हम इस हद तक ट्रेन करते हैं कि ये नेशनल लेवल पे अपना लोहा मनवाते हैं और इंटरनेशनल में जाके इन बच्चों ने कामयाबियों के बेशुमार झंडे गाड़े हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और मुख्तलिफ़ ममालिक से ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्राउन्स मेडल हासिल करके आए हैं. किंगस्टन स्कूल एक ऐसा तालीमी इदारा है जहां जिस्मानी, जहनी, समाती या नफ्सियाती मसाइल के शिकार बच्चों को तालीम, तरबियत और बहाली की मुकम्मल सहूलतें फराहम की गई है. इस स्कूल में खसूसी तरबियत याफ्ता साथिज़ा, थेरेपिस्ट और मुआविन अमला मौजूद होता है जो हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है. किंगस्टन स्कूल में ऐसे असातिज़ा हैं जो खसूसी तालीम की तरबियत हासिल कर चुके हैं. वो बच्चों की जहनी सतह को मद्देनज़र रखते हुए आसान, दिलचस्प और काबिल फ़हम अंदाज में तालीम देते हैं. किसी भी खसूसी बच्चों के स्कूल में असातिज़ा का किरदार निहायत अहम, नाजुक और ज़िम्मेदारी से भरपूर होता है. इन बच्चों की तालीम और तरबियत आम बच्चों से मुख्तलिफ होती है, इसलिए असातिज़ा को न सिर्फ महारत बल्कि सब्र, हमदर्दी और लगन के साथ अपना काम अंजाम देना पड़ता है. खसूसी बच्चों के स्कूल में हर बच्चा मुख्तलिफ सलाहियतों और ज़रूरियात का हामिल होता है, इसलिए असातिज़ा हर बच्चे को इनफरादी तौर पर समझते और सिखाते हैं. खसूसी बच्चों को सीखने में वक्त लगता है, इसलिए उस्ताद को बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत होती है. किंगस्टन स्कूल में असातिज़ा खसूसी तरीक़ाए तदरीस इस्तेमाल करते हैं, जैसे तस्वीरें, समी मवाद, जिस्मानी सरगर्मियाँ और खेलों के ज़रिए तालीम देना. Umbrella. 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 What is this? Ink. Ink. कौन से कलर की है? Black. Black. What is this? Cup. Cup. What is this? Cup. What is this? Gift. 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 What is this? Apple. Apple. कौन से कलर का है? Black. ये कौन सा कलर है? Green. Green. मेरा नाम उबैदुल्ला जदून है. मैंने किंगस्टन स्कूल में 12 साल पढ़े हैं. मैं जॉब भी करते हूँ. मैंने 10 साल दुकान भी चलाई है.
میں ورلڈ گیمز میں میڈل بھی جیت کر آئے ہوں. میں نے ورلڈ گیم میں کوریا سے گولڈ میڈل جیت کر لایا ہے سنو شوئنگ میں, اور دوسرا میڈل میں نے جیت کر لایا ہے ورلڈ گیمز ہاکی میں جرمنی سے. اب کوئی بھی بچہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کو پہلی نظر میں اس کو اندر سے پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ میری جو فلاسفی آف ٹیچنگ تھی وہ 8ویں عادت کی 8ویں ایک کتاب ہے 8ویں عادت, اور اس میں یونس خان کی ایک بڑی پیاری لائن ہے. اس لائن نے مجھے بہت ٹچ کیا, اور وہ لائن یہ تھی, یونس خان لکھتے ہیں کہ ہم سب طائرانہ نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں, جیسے پرندے فضا میں اڑتے ہیں اور وہ زمین پر اپنی خوراک کے علاوہ ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں, تو ہم سب اسی نقطۂ نظریہ سے زندگی گزارتے ہیں. تو میں نے اس نقطۂ نظریہ سے زندگی گزارنا ترک کر دیا, اور میں نے سوچا کہ میں اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو پرکھوں گا, ٹٹولوں گا, دیکھوں گا, جانوں گا, اور پھر دیکھوں گا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اس کنسپٹ کو لیا, تو میں نے اسی کنسپٹ کو فالو کیا, اور ہم نے اپنے اسکول میں جو 4 انسانی ذہانتوں کا ماڈل بنایا, اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ ہر بچے کی لائف کو پہ ہم نے لکھا, ہر بچے کی 4 انسانی ذہانتیں, اس کی ذہنی حالت کیسی ہے, اس کی جذباتی حالت کیسی ہے, جسمانی حالت اور روحانی حالت. تو جب آپ ان 4 انسانی ذہانتوں کو جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ تربیت کیا ہوتی ہے. کنگسٹن اسکول کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا, ایک ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان ایبٹ آباد, اسپیشل بچوں کے حوالے سے. میرا ایک چھوٹا بچہ ہے, بڑا بیٹا ہے محمد علی شیر اس کا نام ہے, وہ آرٹسٹک چائلڈ ہے. وہ اس کو لے کر کے گھمایا ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو کسی نے کوئی اتنا خاص مجھے رسپانس نہیں دیا, کسی قسم کی سیٹسفیکشن مجھے نہیں ہوئی. یہاں پر ہم آئے تو الحمدللہ عرفان صاحب نے اس کو اتنا بہتر کیا, اتنا اس کو انہوں نے ٹرین کیا کہ اب وہ بہت حد تک بہتر ہے, بلکہ بہتری کی طرف وہ جا رہا ہے, اس میں بہتری آ رہی ہے, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس میں مزید بھی بہتری آتی رہے گی. السلام علیکم, میرا نام فرزانہ ہندی ہے اور میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں. میری ہابی بس گیمس ہے, اور میں ابو ظبی سے باسکٹ بال جیت کے آئی تھی, اور میری CP اپڈیٹ بھی آ گئی. 2023 میں نے جو ہے کہ باسکٹ بال کا فائنل سعودی سے ہم لوگ میں نے جتایا ہے, یہ جرمنی سے, اور گولڈ میڈل یہ ہم لوگوں نے حاصل کیے. اور یہ جو ہے یہ بھی جو ہے کہ یہ بھی ہم لوگوں نے جو ہے سیمی فائنل ہے اس میں نے جو ہے یہ لیے. کنگسٹن اسکول کے کلاس رومز محض 4 دیواری والے کلاس رومز نہیں ہیں, بلکہ یہ ایک ایسا محفوظ, سہولتوں سے آراستہ اور محبت بھرا ماحول فراہم کرتے ہیں جو بچوں کی نشو و نما, سیکھنے اور سماجی صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے. ایک ایسا کمرہ جہاں ہر بچہ چاہے کسی بھی کیفیت کا حامل ہو, خود کو قابل فہم اور خوش محسوس کرے. خصوصی بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے محض نصاب کافی نہیں ہوتا, بلکہ تدریس کو دلچسپ, ہمدردانہ اور انفرادی بنانا ضروری ہے. ایک ایسا ماحول جہاں بچہ سیکھنے کو بوجھ نہیں بلکہ خوشی سمجھے, وہی ایک کامیاب خصوصی اسکول کی پہچان ہے. خصوصی بچوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے محض تعلیم کافی نہیں, بلکہ ہمدردی, دل سے تعلق اور جذباتی ہم آہنگی درکار ہوتی ہے. اگر اسکول کے عملے میں نرمی, خلوص اور محبت ہوگی تو بچے نہ صرف سیکھنے میں دلچسپی لیں گے بلکہ اپنے دل کی دنیا بھی کھولیں گے. اور یہ سب خوبیاں میں نے کنگسٹن اسکول میں دیکھی, جہاں خصوصی بچوں کے ساتھ سلوک کا معیار صرف مہارت سے نہیں بلکہ انسانیت, خلوص اور ہمدردی سے جڑا ہوا ہے. جہاں انہیں محبت, عزت اور سمجھداری سے سنبھالا جاتا ہے, اور بچے نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ کھلتے ہیں, بڑھتے ہیں اور کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنتے ہیں. خصوصی بچوں کے لیے نصاب کو دلچسپ بنانا صرف تدریسی مواد کی تبدیلی نہیں بلکہ سیکھنے کے پورے عمل کو محسوس کرنے کے قابل بنانا ہے. جب تعلیم دل کو بھائے, سمجھ میں آئے اور زندگی سے جڑی ہو تو یہ بچے نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ خوشی سے سیکھتے ہیں. کنگسٹن اسکول میں بچوں کو اسائنمنٹس دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے
کہ وہ بچوں کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی کیفیت کے مطابق ہوں۔ ان بچوں کو ایسی سرگرمیاں دی جاتی ہیں جو ان کی دلچسپی بڑھائیں، ان کی صلاحیتوں کو نکھاریں اور انہیں خود اعتمادی دیں۔ یہ اسائنمنٹس صرف تعلیمی نہیں بلکہ ترقیاتی، سماجی اور جذباتی پہلوؤں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب اسائنمنٹس بچوں کی دلچسپی، صلاحیت اور ضروریات کے مطابق دیے جائیں تو وہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کنگسٹن اسکول کے بچے محبت، توجہ، کھیل، تعریف اور محفوظ اور پرسکون ماحول کی فراہمی کی وجہ سے اپنے گھروں سے زیادہ اسکول میں وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرا نام رضوان اللہ ہے، میں کنگسٹن اسکول سے پڑھا ہوں اور کوچ بھی ہوں، اور 2018 میں اپنے سے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا باسکٹ بال، اور لاہور سے فٹ بال بھی تھرڈ پوزیشن کی تھی اور اچھا کھلاڑی کیا اور پلیئر کیا۔ کنگسٹن اسکول میں خصوصی بچوں کی تعلیم صرف نصابی علم تک محدود نہیں بلکہ بچوں کو ان کی عملی زندگی کے لیے مفید مہارتوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے، جن میں تکنیکی مہارتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ مہارتیں نہ صرف بچوں کی خود اعتمادی بڑھاتی ہیں بلکہ انہیں خود کفیل بنانے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ یہاں سے تعلیم مکمل کر کے جانے والے کئی خصوصی افراد آج اپنا روزگار خود چلا رہے ہیں اور معاشرے میں کسی دوسرے شخص پہ بوجھ نہیں ہے۔ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک تو ہے ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی ہے تو وہ اتنی کمزور ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ اپنے معاشرے کے یا اس سوسائٹی میں جو درد دل لوگ ہیں ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو چیریٹی کنسیپٹ ہے میں چینج کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی ٹرس کھا کے پیسے دے، ان کو جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ کریں۔ یہ نوید ہے، اور نوید میرے پاس یہ 2000 میں آیا تھا، کنگسٹن اسکول میں آیا تھا اور 10th بچہ ہے، اور دیکھیں پڑھنے کے ساتھ جو اس کی ووکیشنل اسکلز ہیں اس نے سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ان کو آتے ہیں، سبزی کا کام۔ اب یہ جو اسکل ہے یہ ان سارے بچوں میں آئے گی۔ اب ان بچوں کی جو میں نے اسکل رکھی ہے، ایک اسکل یہ درزیوں کا کام نہیں ہے، میں نے تقریباً ان بچوں کو تقریباً 8-9 ٹریڈس پہ لے کے جاؤں گا۔ اب نوید کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، شادی شدہ زندگی گزار ہے، اپنے گھر کو پورا وہ کرے، تو اب اس کا وہ جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ایک چیز جوڑی جاتی تھی کہ یہ معاشرے کے لیے برڈن ہے، گھر والوں کو یہ برڈن ہوتا ہے، تو اس کنسیپٹ کو میں چینج کر دیا ہے۔ اب یہ برڈن نہیں ہے، اب یہ کماؤ بچے ہیں، معاشرے کے ایک کامیاب فرد ہے اور جو اپنا اچھا نارمل سے بھی اچھا جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تھینک یو۔ یہ تکنیکی مہارتیں سکھانے کے لیے بچوں کو کئی دفعہ اسکول سے باہر لے جایا جاتا ہے، جس وجہ سے ان کی دلچسپی مزید بڑھ جاتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عزیز ہے، میں کنگسٹن اسکول میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں 15 سال سے کنگسٹن اسکول میں پڑھتا ہوں، تو میں پہلے بہت سے لے کر نرسری تک میں نے یہاں پہ 9ویں تک پڑھا تھا، تو میں نے اس کی میں یہ 7 میڈل حاصل کیا، آسٹریا سے کیا۔ خصوصی بچوں کے اسکول میں خود اعتمادی یا کانفیڈنس ایک بنیادی اور اہم عنصر ہے، کیونکہ یہی احساس خودی ان بچوں کو زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے، سیکھنے، اظہار رائے کرنے اور دوسروں کے ساتھ مؤثر تعلق بنانے کے قابل بناتا ہے۔ جب ایک خصوصی بچہ خود پر اعتماد محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے خیالات کا اظہار بے خوفی سے کرتا ہے، نئی چیزیں سیکھنے کی ہمت کرتا ہے، غلطی کرنے سے نہیں ڈرتا اور زندگی کے ہر قدم پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود اعتمادی نہ صرف اس کی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے بلکہ ذہنی سکون، سماجی روابط اور خود کفالت کی طرف بھی مثبت قدم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک پر اعتماد بچہ نہ صرف اپنی معذوری کو قبول کرتا ہے بلکہ اسے اپنی طاقت میں بدلنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ کنگسٹن اسکول کے اساتذہ بچوں کے جذبات، حرکات اور سیکھنے کے انداز کو سمجھنے کے لیے کھلے دل و ذہن کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں 10th میں پڑھتا ہوں، میں مانسرت سے آتا ہوں، میں کبھی کبھی 10th میں جاتا ہوں، میں گیم کے لیے آتا ہوں، میں سر امہ کے ساتھ کھیلتا ہوں،
मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ और टाइगर भी खेलता हूँ। मेरा दोस्त अपन कराची भी गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली है। मैं 10 साल में किंगस्टन स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने जर्मनी से गोल्ड मेडल हासिल की है। तो मैं कैप्टन था जर्मनी हॉकी का, तो इंशाल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का आगे भी रोशन करूँगा। शुक्रिया। खुसूसी बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी, समाजी और जज्बाती नशो-नुमा के लिए किंगस्टन स्कूल में खेल और वर्जिश एक लाजमी जुज़्व है। स्कूल में इन सरगर्मियों को रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा बनाया गया है ताकि बच्चों को मुतवाज़िन, खुश मिजाज और खुद एतमाद शख्सियत का हामिल बनाया जा सके। जिस्मानी वर्जिश खुसूसी बच्चों की ज़िंदगी में एक रोशन तब्दीली ला सकती है जो इन्हें जिस्मानी तौर पर मजबूत, ज़हनी तौर पर मुतहर्रिक और जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन बनाती है। ये महज एक सरगर्मी नहीं बल्कि इनकी खुद मुख्तारी, खुशी और बेहतर ज़िंदगी की कुंजी है। जिस्मानी सरगर्मियाँ और खेल खुसूसी बच्चों के लिए सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक थेरेपी की हैसियत रखते हैं जिनके ज़रिए से वो अपनी कई कमज़ोरियों पर काबू पाकर एक बाएतमाद और बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये दुनिया सिर्फ आम इंसानों के लिए नहीं बनी, ये उन तमाम दिलों के लिए है जो धड़कते हैं, चाहे वो खामोश हो या चीखता हुआ हो। खसूसी बच्चे मुआशरे का बोझ नहीं बल्कि इसका सबसे खूबसूरत रंग है। हमें चाहिए कि इनकी मौजूदगी को तस्लीम करें, इनसे सीखें, इनसे मोहब्बत करें, क्योंकि जब एक खामोश बच्चा मुस्कुराता है तो पूरी इंसानियत को जीने का नया अंदाज मिलता है। और मैं सलाम पेश करता हूँ सरदार मोहम्मद इरफान जैसी शख्सियत को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुसूसी बच्चों के लिए वक्फ कर दी। बेसिकली मेरा जो स्कूल का जो थीम है वो ये है कि स्कूल में बच्चे खुश रहें। बुनियादी तौर पे मैं अपने बचपन में आई हैव वेरी टेरिबल शेड्स ऑफ डिस्लेक्सिया, जिसने मुझे जो मेरी जो एजुकेशनल लाइफ थी उसमें उस्तादा की सख्ती ने मेरी शख्सियत को बहुत बुरी तरह मुतासर किया था और उसकी वजह से मुझे इस चीज ने एक जो मेरे सेंसेस थे उसको एक्स्ट्रा शॉर्ट किया और डिस्लेक्सिया की वजह से मैंने मार बहुत खाई। तो मैंने कहा कि स्कूल में कभी किसी बच्चे की जो सेल्फ इमेज है उसको खराब नहीं करेंगे। तो इस कंसेप्ट में आज से हमेशा ये रहा और अब इसको मैंने एक दुआ की सूरत में कर दिया है कि उस्ताद से अगर पूछा जाए कि आप स्कूल क्यों जाते हैं तो उनके पास अपने मुख्तलिफ जवाब होते हैं। मेरे पास जवाब ये है कि मैं स्कूल क्यों खोला और क्यों जाता हूँ रोजाना, तो मैं इसलिए जाता हूँ कि मेरे बचपन में जो महरूमियां, जो कमजोरियां, जो ज्यादतियां मेरे साथ हुई, मैं ये चाहता हूं कि वो और किसी बच्चे के साथ ना हो। किसी और बच्चे को उसकी पढ़ाई और ना आने की वजह से उसको मारा ना जाए, उसको इंसल्ट ना किया जाए और उसका हल निकाला जाए। तो सबसे बड़ी चीज जो जिंदगी में किसी इंसान के लिए जरूरी चीज होती है वो होती है पॉजिटिविटी। तो सवाल पैदा होता है कि उस्ताद अपनी नेगेटिविटी को कैसे डील करते हैं, बच्चे अपनी नेगेटिविटी को डील कैसे करते हैं। स्कूल में सबसे खतरनाक चीज जो होती है वो इमोशंस होते हैं। तो आप बच्चों की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको कैसे फीड करते हैं, आप कैसे उनके जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं उनको कैसे साफ करते हैं, बच्चों की सोच को कैसे साफ करते हैं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को कैसे लेके चलते हैं, पेरेंट्स को कैसे लेके चलते हैं। के साथ 7 इंटरनेशनल मेडल्स हमारे बच्चों ने जीते, जिसमें अभी रिसेंटली हम जीत के आए हैं। जर्मनी से हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, हॉकी और बास्केटबॉल में हमारे बच्चे वो जीत के आए। इसके अलावा स्कीइंग है, फुटबॉल है, बूची गेम है, एथलेटिक्स है। तो गेम्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि 4 इंसानी ज़ानतों के जो मॉडल है उस पर जब हमने डेप्थ पे काम करते हैं तो फिजिकल उस पर काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों के योगा पे काम होता है, बच्चों की पर्सनैलिटीज पे काम होता है और पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े दूर मुश्किल बच्चे, जो बच्चे किसी से ठीक नहीं हो रहे होते हैं, जो वालिदैन ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, सुकून नाम की कोई चीज नहीं है बच्चों से, तो वो बच्चे वो यहाँ पे आते हैं, टॉयलेट ट्रेन होते हैं। टॉयलेट ट्रेन से लेके फंक्शनल स्किल और अर्निंग स्किल्स तक बच्चे ये काम सीखते हैं और माशाल्लाह 25 साल में जो कामयाबियां मिली हैं, अब मेरे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। बहुत मतलब माशाल्लाह आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स हैं
खास बच्चे इस मुआशरे में अपनी जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो भी दूसरों की तरह ख्वाब देखते हैं, मगर जब दुनिया उन्हें इन ख्वाबों के पीछे दौड़ने की इजाजत नहीं देती तो उनकी मुस्कुराहट में एक खामोश दर्द छुप जाता है। इनकी आंखों में सवालात होते हैं। वो चाहते हैं कि उनसे बात की जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनके एहसासात को समझा जाए। लेकिन जब मुआशरा इन्हें महज तरस की निगाह से देखता है तो उनके दिल में एक खला पैदा होता है जो कभी भर नहीं सकता। ये बच्चे चाहते हैं कि दुनिया इनको इनकी माजूरी की बजाय इनकी सलाहियतों से जाने। इनकी ख्वाहिश है कि वो भी किसी जगह पर एहसास से जुड़े जहां उनका एहतराम हो और जहां उनकी मौजूदगी को एक बोझ नहीं बल्कि एक तोहफा समझा जाए।